کیا ہے لیلۃ القدر؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 راتوں کے برابر کیوں بتایا ہے؟ کیا سچ میں اس رات کو فرشتے زمین پہ آتے ہیں؟ کیا سچ میں اس رات کو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کس طرح سے اس رات میں عبادت کی جاتی ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم سب بات کرنے والے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر باقی ساری راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے مغفرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ ان سبھی انسانوں کی مغفرت کی دعائیں کرو جنہوں نے آج کی رات میرے نام کا سجدہ کیا ہو۔ یہ رات سب سے افضل رات ہوتی ہے۔ اس رات کو امانت ماننا چاہیے کیونکہ یہ رات ہمیں مغفرت حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سنہرا موقع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری پارے کی سورہ نمبر 97 میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی رات میں سب سے افضل رات ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اسی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اسی لیے سارے مسلمان عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور اس رات کو پوری ایک قرآن مکمل ہونے پر تمام اولیاء جو ہیں وہ مغفرت کی دعائیں کرواتے ہیں۔ اور قرآن میں اس رات کو تقدیر کی رات بھی کہا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ اسی رات کو کرتے ہیں، کب ان کی موت ہونی چاہیے اور کب ان کا جنم ہونا چاہیے، کیسا ان کا روزگار ہونا چاہیے، سبھی چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات کو کرتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا نام کی پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے، تو لیلۃ القدر کی ہی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، جو اللہ کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھو۔ تب انہوں نے اقرا پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے نام پہ پڑھو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، جنہوں نے تمام انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور بے شک جو ہر کرم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے ان کے کہے انوسار اس بات کو دہرایا۔ تبھی سے اللہ تعالیٰ نے ان جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تھما دی اور کہا کہ یہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہوگی، اور جو بندہ اس رات کو میرے نام کا سجدہ کرے گا اس کے تمام گناہوں کی مغفرت میں اسی رات کو فرما دوں گا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں ان 5 راتوں میں سے آتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ ہے نفل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں اور موسٹلی تہجد کی نماز پہ غور کریں۔ اس کے علاوہ اس رات میں طرح طرح کی دعائیں پڑھیں۔ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے ایک دعا بتائی ہے، اللہم انکا عفو تحیب العفو فاعف عنی۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، دان کریں۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے ہمارے نوجوان لیلۃ القدر کی فضیلت سے بے خبر ہیں۔ لیلۃ القدر کا بہانہ کر کے آوارہ جانوروں کی طرح وہ رات کو کھلے عام گھما کرتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ان کی خود کی امیج خراب ہوتی ہے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اللہ کی یہ بہترین نعمت سے بے خبر نہ رہ جائیں، اور کیا پتہ کون سی لیلۃ القدر کی رات کس کے لیے آخری لیلۃ القدر کی رات ہو۔